سارا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ان کا نظریہ یہ تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں عذاب ہوگا؟ ناممکن بات ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی والدین اپنے بیٹوں کو عذاب کے اندر برداشت کر سکتا ہے؟ آگ کے اندر دیکھ سکتا ہے؟ مصیبت کے اندر دیکھ سکتا ہے؟ جس طرح والدین اپنی اولاد کے لیے مصیبت کو پسند نہیں کرتے، ہم بھی اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، ہمیں بھی اللہ عذاب کے اندر مبتلا نہیں۔ اور نظریہ ان کا کیا تھا؟ کہتے تھے کہ عیسائی کہتے تھے کہ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے تھے عزیر جو ہے نا اللہ کا بیٹا ہے، تو ہم تو انہی کی اولاد سے چلے آ رہے ہیں، تو ہم اللہ کے بیٹے ہوئے۔ ایک تو نظریہ ان کا یہ تھا۔ ایک ان کا نظریہ یہ تھا ہمارا اللہ کے ساتھ پیار وہ ہے جو باپ بیٹے والا ہوتا ہے، ہم اس کے بیٹوں کی اتباع کرنے والے ہیں، نبی زادے ہیں، لہذا اللہ ہمیں تو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ ان کا خود ساختہ نظریہ تھا جو قرآن و حدیث کے بالکل متصادم تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اچھا میرے پیغمبر آپ ان کو فرمائیے اگر تم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ اللہ نے دنیا کے اندر تمہیں طرح طرح کے عذابوں کے اندر کیوں گرفتار کیا؟ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی سیرت کو پڑھ لینا، جتنا بنی اسرائیلیوں کے اوپر دنیا کے اندر عذاب آیا شاید ہی کسی قوم کے اوپر آیا ہو۔ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ تمہیں کیوں عذاب کے اندر مبتلا کر رہا ہے؟ اللہ نے کوہ طور کو اٹھا کے تمہارے سروں کے اوپر کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے تمہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَہ ایک چیخ کے اندر مبتلا کر کے تمہیں کیوں جو نہ برباد کیا ہے؟ اللہ نے کودوا قردۃ خاسئین تمہاری شکلوں کو بگاڑ کر مسخ کر کے اللہ رب العزت نے تمہیں 3 دن کے اندر اندر ہلاک اور برباد کر دیا، کیوں کیا ہے؟ تم تو اللہ کے چہیتے تھے، تم تو اللہ کے پیارے تھے، تم تو اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ اپنے لاڈلوں کو جو نا عذاب نہیں دیتا، بقول تمہارے کیوں تمہیں عذاب ملا؟ معلوم ہوا کہ وہ نسبتوں کو نہیں دیکھتا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نسبت کو نہیں دیکھتا کہ یہ میرا پیارا ہے، یہ نبی زادہ ہے، یہ ولی زادہ ہے، یہ صاحب زادہ ہے، یہ بڑے کا بیٹا ہے، یہ چودھری کا بیٹا ہے، یہ سرمایہ دار کا بیٹا ہے، یہ عظیم شخصیت کا بیٹا۔ اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ ایک موچی ہو، ایک نائی ہو، ذات کے اعتبار سے، کاسٹ کے اعتبار سے گیا گزرا ہو، کمی کمین ہو، اگر عمل اس کا درست ہے، اگر اس کے دل کے اندر تقوی ہے، اگر اس کے دل کے اندر خشیت الہی ہے، خدا کی قسم وہ کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی پیر ہے، کوئی پیر زادہ ہے، کوئی مولوی زادہ ہے، کوئی عالم ہے، اگر اس کے کرتوت خراب ہے نا، بے شک وہ نبیوں کی اولاد میں سے ہو، مولویوں کی اولاد میں سے ہو، گدی نشینوں کی اولاد میں سے ہو، وہ جہنم کا ایندھن ہو۔ اللہ نسبتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، اپنے عمل کو درست کر لو۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، جس طرح دیگر مخلوقات اللہ کی جو اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں، تم بھی ایک عام انسان ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو چھوٹ جاؤ گے، نہ بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب کے اندر مبتلا کرے اور جس کو چاہے معافیہ دے دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہم نبی زادے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کے اوپر اسی کی حکومت ہے، جس کی حکومت، جس کا اقتدار، جس کا تسلط، جس کی حکمرانی زمین و آسمان کے ہر چیز کے اوپر ہو،
اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ والدین سے پاک ہے، وہ کنبے سے پاک ہے، وہ برادری سے پاک ہے، وہ حسب اور نسب سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا کوئی حسب نسب نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی برادری ہے۔ یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ تمام مخلوق کو جس طرح دوسری مخلوق جو ہے نا پکڑ کے اندر آئے گی، تم بھی پکڑ کے اندر آئے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے ان کی